السلام علیکم۔ خیریت ٹی وی کی طرف سے ہماری آج کی ویڈیو میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بیماروں کو شفا یاب کرنا اور مردوں کو زندہ کر دینے والے معجزات عطا کیے۔ اسلامی و الہامی کتب میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز ملک شام کے ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ دفعتاً ان کا پاؤں ایک پوسیدہ کھوپڑی سے ٹکرایا۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہے؟ اگر تو اس کو زندہ کر دے تو یہ بوسیدہ سر مجھ سے ہم کلام ہو اور میں اس کے حالات سے آگاہ ہو سکوں کہ یہ کون اور کہاں سے تھا اور اس کی زندگی اور موت کے حالات معلوم ہوں۔ اللہ کی قدرت سے کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھوپڑی سے پوچھا، تم اپنی داستان بیان کرو کہ تم مرد تھے یا عورت، سخی تھے یا کنجوس، امیر تھے یا غریب، اور دیگر معلومات سے آگاہ کرو۔ وقت میں خدا کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی، میرے نام جمجا ہے اور میں تندرست جسم اور دراز قد ایک بادشاہ تھا۔ میری بادشاہت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی تھی۔ کئی بادشاہ میرے مطیع اور خدمت گزار تھے۔ دولت دنیا میرے پاس اس قدر تھی کہ مجھے کسی چیز کا غم نہ تھا۔ کئی ہزار شمشیر بکف سرخ لباس سے بدن کیے ہوئے جوان میرے ارد گرد موجود رہتے تھے، اور 1000 ترک نسل کی خوبصورت دوشیزائیں جو رقص و آواز میں ماہر تھیں میرا دل بہلانے کو موجود ہوتی تھی۔ میرے دور میں رعایا خوشحال اور پرسکون تھی۔ میں ہر روز کئی ہزار بھوکھوں کو کپڑا اور محروم انسانیت کی خدمت کرتا تھا۔ یا عیسیٰ جب میں شکار کے لیے اپنے محل سے نکلتا تو 1000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہمراہ ہوتے تھے، جن کی زینیں سونے اور جواہرات سے مرصع ہوتی تھیں، اور میرے شکار سفید لباس میں میرے ہمراہ ہوتے تھے۔ ہم سب کی خدمت کے لیے ہزاروں غلام موجود ہوتے، اور اس طرح خود پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ کھوپڑی کی گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ نے پوچھا، تجھ کے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، اور موت اس کے بعد کے حالات بیان کرو تاکہ میں ملک الموت کے متعلق بھی آگاہ ہو سکوں۔ کھوپڑی نے جواب دیا، اللہ کے نبی، ایک گرم موسم کی دوپہر میں مجھے گرمی کی شدت بری طرح محسوس ہوئی اور میں اپنے محل میں آ کر مخمل کے بستر پر آرام کے لیے لیٹا، مگر میری حالت خراب ہوتی گئی۔ جسمانی اعضاء سست اور طبیعت بدمزہ اور متغیر ہونے لگی۔ میری بادشاہت میں 1000 سے زائد حکمت کے ماہر طبیب موجود تھے جو میرے علاج کے لیے آئے۔ کچھ روز کی دوا کے بعد بھی مجھے آرام و شفا نہ ملی۔ میری زبان سے اور بند ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور جسم کانپنے لگا۔ اسی عالم میں بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز سنائی دی جو میں نے بخوبی سنی کہ جمجا کی روح قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ لہذا بر کے اندر ہیبت ناک شکل میں ملک موت میرے سامنے یوں آ کھڑا ہوا کہ اس کا سر آسمان سے اوپر نکلتا ہوا اور پاؤں زمین کے اندر تحت و ثرا میں تھے۔ اس کے کئی منہ اور ہاتھ تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہوا، آوازداری کی، لیکن اس نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ نے کھوپڑی سے کہا، کیا تم نے ملک الموت کی اتنے زیادہ منہ ہونے کی بابت دریافت کیا تھا؟ ملک الموت نے مجھے بتایا کہ سامنے کے منہ سے میں مومنین کی روح قبض کرتا ہوں، داہنی طرف کے منہ سے عالم سماوات کے باشندوں کی، جبکہ بائیں اور پیچھے کے منہ کفار مشرکین کی روح قبض کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، سکرات الموت تم پر کیسی گزری اور تمہاری جان کس طرح نکلی؟ کھوپڑی بولی کہ ملک الموت کو اس حالت میں دیکھا کہ کئی فرشتے آتشیں گرز و شمشیر کے ہمراہ اس کے ساتھ ہیں، اور آنکھیں لال انگارہ اور ان کی پیشانی اور شکلیں انتہائی خوفزدہ کر دینے والی تھیں۔ ان فرشتوں نے آتشیں گرز اور شمشیر کی آگ مجھ پر برسانی شروع کر دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ بھی تپش کہ کوئی اور آگ ہوگی جس کا ایک شرارہ دنیا کو تباہ کر سکتا تھا۔ پھر وہ فرشتے میری رگ اور ریشے سے میری جان نکالنے لگے۔ اس کے بعد مجھے کفن پہنا کر گورستان میں مردوں کے درمیان مانو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ قبر میں میری روح دوبارہ آئی، جس کے ساتھ منکر نکیر اور فرشتے جو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے وہ بھی موجود تھے، اور کہنے لگے کہ اب وہ سب دیکھو جو تم نے زندگی میں نیکی بدی بھلائی برائی کی، اور مزہ چکھو۔ اے اللہ کے نبی، جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اشد رویا۔ منکر نکیر کے آنے سے قبر کے اندر کی زمین پھٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، تم ہی میرے رب ہو۔ اس پر ان سب نے آتشیں گرز اور شمشیر مجھ پر برسائی، جس سے میں اشد تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ خوف کے مارے میری زبان بند ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں، کیونکہ خدا رب رحیم کے متعلق مجھے علم نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد قبر کے اندر مشرق و مغرب کی زمین مجھے اس طرح سختی سے دبانے لگی کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ کر درم برم ہو گئی۔ زمین کہے جا رہی تھی کہ دشمن خدا، تو اتنا عرصہ میری پشت پر دنیا کی عیش و عشرت میں رہا، میں تجھ سے سب کا حساب لوں گی۔ اس کے بعد 2 فرشتے خوفناک شکل میں آئے جو سیاہ لباس میں تھے۔ وہ مجھے عرش کے قریب لے گئے جہاں 4 کرسیاں تھیں جو ہیرو جواہرات سے بنی۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براجمان تھے۔ چوتھی کرسی پر بیٹھا دوزخ کا دروغہ جس کا نام مالک تھا، اور آنکھیں اس کی لال انگارے کی مانند تھیں۔ مالک نے فرشتوں سے کہا، اس بدبخت کو
آگ کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو۔ اس کے بعد میری کھال اتار کر بقیہ جسم کو دوزخ کے سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان ڈال دیا، جن کی جسامت و شکل ہیبت ناک تھی۔ وہ اپنے لمبے لمبے دانتوں کو جب آپس میں ٹکراتے تھے تو خوفناک آوازیں آتی تھیں جو کئی 100 میل برس کی دوری تک سنی جا سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ آتش جہنم کو کیسا پایا؟ جمجا بولا، عیسیٰ علیہ السلام، جہنم کے 7 درجات ہیں جن کے نام حاویہ، سعیر، سقر، جہنم، رضا و طمع وغیرہ ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ نہیں، سوائے غم کے اور کچھ نہیں۔ ہر وقت آواز آئی، اے اہل دوزخ، تمہارا یہی قیامت و عام ہے اور تم جہنم کا ایندھن ہو اور ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے۔ دوزخ کے ایک درخت زقوم جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کو سچ کا درخت بھی کہتے ہیں، کھانے کے لیے مجھے دیا گیا، جس سے میرا حلق بند ہو گیا۔ پیاس بجھانے کے لیے جو پانی دیا گیا وہ گلے اور سینے میں آتش پیدا کر گیا۔ میرے پاؤں میں دہکتی آگ کے جوتے پہنا دیے گئے جس کی تپش میرے دماغ تک پہنچ گئی۔ مجھے سکرات نامی پہاڑ پر لے گئے جس کی لمبائی 3000 برس کی تھی اور اس میں 7 آگ کے دہکتے ہوئے کنویں تھے۔ وہاں ایک غضبان نامی چشمے میں مجھے ڈال دیا گیا جس میں خون اور پیپ موجود رہتی تھی۔ غضبان اس لیے کہا کہ یہ چشمہ ہمیشہ غضب میں رہتا تھا۔ اس آتشی چشمے نے باقی کھال بھی جلا ڈالی۔ اے اللہ کے نبی، ایک طویل مدت کے بعد ایک آواز آئی، جمجا کو عیسیٰ کے راستے میں ڈال دو، کیونکہ اس نے روئے زمین پر رہتے ہوئے انسانیت کے لیے کچھ اچھے کام کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کس نسل سے ہو؟ کھوپڑی بولی، میرا تعلق حضرت الیاس کی قوم سے ہے۔ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا کی کھوپڑی نے التجا کی، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیں اور اللہ میرے گناہ معاف فرما کر مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے حقیقی معبود اللہ کی عبادت اور رعایت کر سکوں اور نماز و روزہ ادا کروں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے بادشاہ جمجا کی کھوپڑی پر گوشت چڑھانے کو کہا اور اسے مکمل انسانی حالت میں مجسم کر دیا اور فرمایا، میرے نبی عیسیٰ، اللہ ہی نے اس جمجا بادشاہ کی کھوپڑی کو تمہارے راستے میں ڈالا تھا کہ یہی روز ازل سے میں نے لکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ اور بادشاہ جمجا اللہ کی ذات کے ازل شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود و مطلق ہے اور عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ اس واقعے کے بعد جمجا تقریباً 80 برس کے قریب زندہ رہا اور تمام عمر اللہ کی عبادت، نماز روزہ میں گزار دی۔ لوگوں کو بھی خدائی وحدانیت اور بزرگی کے ساتھ نیک تعلیمات سے آگاہ کرتا تھا۔ اللہ نے جمجا کے تمام گناہ معاف فرمائے اور 80 سال بعد دوبارہ روح قبض کرنے کا حکم دیا اور جنت میں مقام عطا کیا۔ ہماری ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔